شعر اذا یئس الانسان طال لسانه کالسنور مغلوب یسول علی القلب. اذا کا معنی جب، یئسا یئسو کا معنی مایوس ہونا، نا امید ہونا. انسان کا معنی انسان. طال یطول طولا کا معنی لمبا ہونا، دراز ہونا. لسان کا معنی زبان. اور ہو ضمیر یہ لوٹ رہی ہے انسان کی طرف. کاف تشبیہ کے لیے، طرح کے معنی میں. سنور کا معنی بلی. مغلوب کا معنی عاجز. سالا یسولو کا معنی حملہ کرنا. کلب کا معنی کتا. اذا یئس الانسان طال لسانہ، جب انسان مایوس ہو جائے تو اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے. اذا یئس الانسان طال لسانہ، جب انسان نا امید ہو جائے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے. کالسنور مغلوب، عاجز بلی کی طرح. یسول علی القلب، جو کتے پر حملہ کرتی ہے. کالسنور مغلوب، عاجز بلی کی طرح. یسول علی القلب، جو کتے پر حملہ کرتی ہے. اذا یئس الانسان طال لسانہ، جب انسان نا امید ہو جائے اس کی زبان دراز ہو جاتی ہے. کالسنور مغلوب یسول علی القلب، عاجز بلی کی طرح جو کتے پر حملہ کرتی ہے. ملک پرسید، ملک کا معنی بادشاہ. پرسید فعل ماضی مطلق صیغہ واحد مذکر غائب. پوچھا، پرسیدن مصدر پوچھنا. ملک پرسید، بادشاہ نے پوچھا کہ چے می گوید. می گوید یہ فعل حال ہے، صیغہ واحد مذکر غائب. اس لیے کہ فعل حال بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں می یا ہمی بڑھا کر فعل حال بناتے ہیں، اور یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے. چے کا معنی کیا، می گوید وہ کہتا ہے. ملک پرسید، بادشاہ نے پوچھا کہ چے می گوید، کہ وہ کیا کہتا ہے. بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کیا کہتا ہے. یکے از عذرائے نیک محضر گفت، وزیر کی جمع وزراء. نیک محضر اس آدمی کو کہتے ہیں جو کسی کی پیٹھ پیچھے نیکی سے یاد کرے. کسی کو پیٹھ پیچھے بھی اچھائی سے یاد کرے. تو یہاں نیک محضر کا معنی کریں گے نیک خصلت والا، اچھی خصلت والا. یکے از وزرائے نیک محضر گفت، وزیروں میں سے ایک نیک خصلت وزیر نے کہا. یکے از وزرائے نیک محضر گفت، وزیروں میں سے ایک نیک خصلت وزیر نے کہا. اے خداوند ہمی گوید، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. خداوند کا معنی آقا، بادشاہ. ہمی گوید وہ کہہ رہا ہے. والکاظمین الغیظ، کاظمین پینے والے، کاظم کی جمع اس میں فاعل. الغیظ غصہ، والکاظمین الغیظ، اور غصہ کو پینے والے.
والعافینا، عافینا کا معنی درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا. عافینا یہ عافی کی جمع ہے. عن الناس لوگوں سے. وزیروں میں سے ایک نیک خصلت وزیر نے کہا اے خداوند، اے بادشاہ، ہمیں گوید وہ کہہ رہا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ جو غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں وہی اللہ کا محبوب ہے. والکاظمین الغیظ، وہ جو غصہ پینے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، وہی اللہ کا محبوب بندہ ہے. ملک پرسید بادشاہ نے پوچھا کہ چیمی گوید کہ وہ کیا کہتا ہے. یکے از وزرائے نیک محضر گفت، وزیروں میں سے ایک نیک خصلت وزیر نے کہا اے خداوند، اے بادشاہ، ہمیں گوید وہ کہہ رہا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ جو غصہ کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں وہی اللہ کے نزدیک محبوب بندہ ہے. ملک را رحمت عام، ملک کا معنی بادشاہ، رحمت کا معنی رحم، آمد آیا. ملک را رحمت عام، بادشاہ کو رحم آیا. وہ از سر خونے او درگزشت، سر کا معنی فکر، خیال، خون کا معنی قتل، او کا معنی وہ اس، درگزشت کا معنی ترک کر دیا، چھوڑ دیا. اچھا، ملک را رحمت عام، بادشاہ کو رحم آیا. وہ از سر خون او درگزشت، اور اس کے خون کا خیال چھوڑ دیا اور اس کے قتل کرنے کا خیال چھوڑ دیا. بادشاہ کو رحم آیا اور اس کے قتل کرنے کا خیال چھوڑ دیا. وزیر دیگر کہ ضد او بود، وزیر کا معنی وزیر، دیگر کا معنی دوسرا، ضد کا معنی مخالف، مد مقابل. وزیر دیگر کے ضد او بود، دوسرا وزیر جو اس کا مخالف تھا. گفت، اس نے کہا. وزیر دیگر کے ضد او بود گفت، دوسرا وزیر جو اس کا مخالف تھا اس نے کہا ابنائے جنس سے مارا نشایت در حضرت بادشاہ جز براستی سخن گفتن. ابنائے جنس کا معنی ہم پیشہ، ہم مرتبہ. مارا کا معنی ہم کو، نشایت کا معنی نہیں چاہیے، مناسب نہیں ہے. حضرت کا معنی بارگاہ، جز کا معنی سوا، علاوہ. راستی کا معنی سچائی. سخن کا معنی بات، گفتن مصدر کہنا. دوسرا وزیر جو اس کا مخالف تھا اس نے کہا ابنائے جن سے مارا نشایت در حضرت بادشاہ جز براستی سخن گفتن. ہمارے ہم پیشہ کو بادشاہوں کی بارگاہ میں سچائی کے سوا باتیں کہنا مناسب نہیں ہے. وزیر دیگر کے ضد عبود، دوسرا وزیر جو اس کا مخالف تھا. گفت، اس نے کہا ابنائے جن سے مارا نشایت در حضرت بادشاہ جز براستی سخن گفتن. ہمارے ہم پیشہ کو
بادشاہوں کی بارگاہ میں سچائی کے سوا باتیں کہنا مناسب نہیں ہے، یعنی جو بھی کہے وہ سچ کہے۔ ای ملک را دشنام داد، ای کا معنی یہ ملک بادشاہ، را کا معنی کو، دشنام کا معنی گالی، دادن مصدر دینا، اسی سے پہلے ماضی مطلق صیغہ واحد مذکر غائب، داد وہ دیا۔ ای ملک را دشنام داد، اس نے بادشاہ کو تو گالی دی۔ ای ملک را دشنام داد، اس نے بادشاہ کو گالی دی۔ وہ ناسزا گفت، ناسزا کا معنی نامناسب، اور نامناسب باتیں کہی۔ وہ ناسزا گفت اور نازیبا باتیں کہی۔ ای ملک را دشنام داد، اس نے بادشاہ کو گالی دی، وہ ناسزا گفت اور نازیبا باتیں کہی۔ ملک روئے ازیں سخن درہم کشید، روئے کا معنی چہرہ، ازیں سخن اس بات سے، درہم کشید کا معنی پھیر لیا، موڑ لیا۔ ملک روئے ازیں سخن درہم کشید، بادشاہ نے اس بات سے چہرہ پھیر لیا۔ ملک روئے ازیں سخن درہم کشید، بادشاہ نے اس بات سے چہرہ پھیر لیا۔ کس بات سے؟ جو دوسرا وزیر کہا۔ وہ گفت اور بادشاہ نے کہا، آ دروغ کے وے گفت پسندیدہ تر آمد مورا، آ دروغ کے وے گفت پسندیدہ تر آمد مورا، ازیں راست کہ تو گفتی۔ آ کا معنی وہ، دروغ کا معنی جھوٹ، کہ وہ گفت جو اس نے کہا، پسندیدہ تر آم زیادہ پسند آیا، مرا مجھ کو، ازی کا معنی اس سے، راست کا معنی سچ، کہ تو گفتی جو تو نے کہا۔ صیغہ واحد حاضر۔ وہ گفت اور بادشاہ نے کہا، آ دروغ کہ وہ گفت، وہ جھوٹ جو اس نے کہا، پسندیدہ تر آمد مورا، مجھ کو زیادہ پسند آیا، ازیں راست اس سچ سے کہ تو گفتی جو تو نے کہا۔ ملک روئے ازیں سخن درہم کشید، بادشاہ نے چہرہ اس بات سے پھیر لیا۔ وہ گفت اور کہا، آ دروغ کہ وہ گفت، وہ جھوٹ جو اس نے کہا، پسندیدہ تر آمد مورا، مجھ کو زیادہ پسند آیا، ازیں راست اس سچ سے کہ تو گفتی جو تو نے کہا۔ کہ روئے آ در مصلحت بود، وہ بنائے ای بر خود سے، روئے کا معنی رائے، رخ، مصلحت کا معنی بھلائی، بنا کا معنی بنیاد، خبث کا معنی برائی، خباثت۔ کہ روئے آ در مصلحت بود، کہ ان کی رائے بھلائی میں تھی، وہ بنائے ای بر خود سے، اور ان کی بنیاد برائی پر تھی۔ کہ روئے آ در مصلحت بود، کہ ان کی رائے بھلائی میں تھی، وہ بنائے ای بر خود سے، اور ان کی بنیاد برائی پر تھی۔ وہ خرد مندہ گفتہ اند، اور عقل مند لوگ کہے ہیں۔ خرد مند کی جمع خرد مندہ، خرد مند کا معنی عقل مند، گفتہ اند کہے ہیں۔ وہ خرد مندہ گفتہ اند اور عقل مند لوگ کہے ہیں، دروغ مصلحت آمیز بہ، از راستی فتنہ انگیز۔ دروغ کا معنی جھوٹ، مصلحت آمیز سچائی ملی ہوئی، بھلائی ملی ہوئی،
دروغ مصلحت آمیز، بھلائی ملی ہوئی جھوٹ. بہ کا معنی بہتر، از کا معنی سے، راستی کا معنی سچائی، فتنہ انگیز کا معنی فتنہ برپا کرنے والا، فتنہ اٹھانے والا. وہ خرد مندہ گفتان اور عقل مند لوگ کہے ہیں، دروغ مصلحت آمیز بہ از راستی فتنہ انگیز. بھلائی ملی ہوئی جھوٹ فتنہ پھیلانے والی سچائی سے بہتر ہے. دروغ مصلحت آمیز بہ از راستی فتنہ انگیز، مصلحت آمیز جھوٹ فتنہ پھیلانے والی سچائی سے بہتر ہے. قطع ہر کے شاہ آ کند کے او گوید، حیف باشد کے جزے نکو گوید. ہر کے ہر وہ جو ایسا ہو شاہ آ کند، شاہ کا منع بادشاہ، آمن وہ کند کرے کہ بادشاہ وہی کرے، کہ او گوید جو وہ کہتا ہے. او کا منع وہ گوید کہتا ہے یا کہے گا. حیف کا معنی افسوس، ظلم، ستم. باشد ہوگا، افسوس ہوگا، ظلم ہوگا. جز کا معنی سوا، علاوہ. نکو کا معنی بھلائی، گوید کہے. ہر کے شاہ آ کند کے او گوید، ہر وہ شخص جو ایسا ہو کہ بادشاہ وہی کرے جو وہ کہتا ہے. ہر کے شاہ آ کند کہ او گوید، ہر وہ شخص جو ایسا ہو کہ بادشاہ وہی کرے جو وہ کہتا ہے. حیف باشد کے جزے نکو گوید، افسوس ہوگا کہ بھلائی کے سوا کوئی بات کہی. حیف باشد ظلم ہوگا کہ جزے نکو گوید، کہ بھلائی کے سوا کوئی بات کہی. ہر وہ شخص جو ایسا ہو کہ بادشاہ وہی کرے جو وہ کہتا ہے، افسوس ہوگا کہ بھلائی کے سوا کوئی بات کہے. لطیفہ بر طاق ایوان فریدو نوشتہ بود. طاق کا معنی محراب، دروازہ. ایوان کا معنی محل. فریدو ایران کا ایک قدیم بادشاہ. نوشتہ بود لکھا ہوا تھا. نوشتہ بود صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی بعید. بر طاق ایوان فریدو نوشتہ بود، بادشاہ فریدو کے محل کے محراب پر لکھا ہوا تھا. بر طاق ایوان فریدو نوشتہ بود، بادشاہ فریدو کے محل کے محراب پر لکھا ہوا تھا. مثنوی جہاں اے برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبست. جہاں کا معنی دنیا، اے برادر اے بھائی. نماند کا معنی نہیں رہا، بکس کسی شخص کے ساتھ. دل کا معنی دل. جہاں آفری کا معنی دنیا پیدا کرنے والا، یعنی اللہ رب العزت. بند یہ فعل امر ہے بستن مصدر سے. بستن مصدر باندھنا، اسی سے فعل امر بند، تو باندھ. بس کا معنی بس، کافی. جہاں اے برادر نماند بکس، اے بھائی دنیا کسی شخص کے ساتھ نہ رہی. جہاں اے برادر نماند بکس، اے بھائی دنیا کسی شخص کے ساتھ نہ رہی. دل اندر جہاں آفری بندوبست، دل دنیا پیدا کرنے والے میں باندھ اور بس. دل اندر جہاں آفری بندوبست، دل دنیا پیدا کرنے والے میں باندھ اور بس. اے بھائی دنیا کسی شخص کے ساتھ نہ رہی،
دل دنیا پیدا کرنے والے میں باندھ دے اور بس. مکن تکیا بر ملک دنیا وہ پشت کہ بسیار کس چوتو پرورد و پشت. مکن تو مت کر، تکیا کا معنی اعتماد، بھروسہ، بر کا معنی پر، ملک دنیا، دنیا کی بادشاہی، ملک کا معنی بادشاہی، پشت کا معنی امداد، مدد، بسیار کا معنی بہت، کس کا معنی شخص، چوئے تو کا معنی تیری طرح، پروردن مصدر پالنا، اسی سے صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مطلق، پرورد پالا. کشتن مصدر مار ڈالنا، اسی سے کشت فعل ماضی مطلق صیغہ واحد مذکر غائب، مار ڈالا. مکن تکیا بر ملک دنیا وہ پشت، دنیا کی بادشاہی پر بھروسہ اور امداد مت کر. مکن تکیا بر ملک دنیا و پشت، دنیا کی بادشاہی پر بھروسہ اور امداد مت کر کہ بسیار کس چوتو پرورد و پشت، کہ بہت شخصوں کو تیری طرح دنیا نے پالا اور مار ڈالا. کہ بسیار کس چوتو پرورد و پشت، کہ بہت لوگوں کو تیری طرح دنیا نے پالا وہ کشت اور مار ڈالا. دنیا کی بادشاہی پر بھروسہ اور امداد مت کر کہ تیری طرح بہت لوگوں کو دنیا نے پالا اور مار ڈالا. چو آہنگے رفتن کند جانے پاک، چہ بر تخت مردن چہ بر روئے خاک. چو کا معنی جب، آہنگ کا معنی ارادہ، عزم، رفتن مصدر جانا، کند کرے، جانے پاک، جان کا معنی روح، پاک روح، یا جان کا معنی جسم بھی کر سکتے ہیں، پاک جسم. چے کا معنی کیا، بر کا معنی پر، تخت کا معنی تخت، مردن مصدر مرنا. چو آہنگے رفتن کند جانے پاک، جب پاک جان جانے کا ارادہ کرے. چو آہنگے رفتن کند جانے پاک، جب پاک جان جانے کا ارادہ کرے. چہ بر تخت مردن چہ بر روئے خاک، کیا تخت پر مرنا کیا مٹی پر مرنا دونوں برابر ہے. چو آہنگے رفتن کند جانے پاک، جب پاک جان جانے کا ارادہ کرے. چہ بر تخت مردن چہ بر روئے خاک، کیا تخت پر مرنا کیا مٹی پر مرنا، یہ دونوں برابر ہے. تو اس حکایت کا خلاصہ یہ ہوا کہ بادشاہ کو لوگوں کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تحمل اور بردباری سے کام لینا چاہیے.